सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द रिलीजियस पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. A brief detail of Muslim conditions after the war 1857 was is as under. Up to the end of the 19th century, the British government took every step against Muslims. Muslims were not offered civil services. Serving Muslims were compelled to leave the services. In every advertisement for the services, there was a condition that Muslim could not apply or Muslims were not eligible for the post. So all the civil services were offered to Hindus. Beside government job, agriculture was another source of income of Muslims for the last many centuries. تو نائنٹین سینچری کے لاسٹ پر جو تھا برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ مسلمس کے بہت خلاف ہو گئی تھی اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ مسلمان کسی بھی طرح سے کسی بھی فیلڈ میں آ گئے. ریلیجیس پولیٹیکل ایجوکیشنل کسی بھی فیلڈ میں برٹش گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ آگے آئیں. اسی لیے انہوں نے جو بہت سے سرکاری ملازمین تھے ان کو نکال دیا اور نیکسٹ ان کا کوئی بھی اشتہار ہوتا تھا تو اس میں یہ کنڈیشن لازمی ہوتی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ کسی بھی پوسٹ پر اپلائی نہیں کر سکتے اور وہ کسی بھی پوسٹ کے لیے ایلیجبل نہیں ہے. تو سول سروسز کے علاوہ مسلمانوں کی جو جاب تھی جو ان کا سورس آف انکم تھا وہ ان کی کاشتکاری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ایگریکلچر سسٹم تھا. Most of the Muslims used to work on agriculture lands. British government ejected the Muslims from land and confiscated it. Muslim educational and religious institutions were also maltreated. Earlier, the income of religious institution was spent on the education of Muslims. Now it was being used in other pursuits. As per British government desire, most of the Muslim institutions were closed. Muslims who were educated for the remaining Muslim institutions could not get any job. It was a big shock for religious faction. اب نیکسٹ اسٹیپ جو برٹش گورنمنٹ نے کیا تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ سول سروسز کے بعد جو ہے مسلمانوں کے جو سورس آف انکم ہے وہ ایگریکلچر ہے تو انہوں نے ان کی زمینوں کو جو ہے وہ ضبط کر لیا. اور اس کے علاوہ جو مسلمان کسی مذہبی ادارے سے منسلک ہوتے تھے اور وہ وہاں سے تعلیم حاصل کرتے تھے تو ان پہ مکمل طور پر یہ بین کر دیا گیا کہ وہ کوئی بھی جاب حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے بہت بڑا شوق تھا مسلمانوں کے لیے. جی سیکنڈ چیپٹر کا سیکنڈ لانگ کوشچن ہے ڈسکس دا ریکنسائلیٹری رول آف سر سید احمد خان بٹوین برٹش اینڈ مسلمس. یعنی کہ برٹش اور مسلمانوں کے تعلقات کو جو ہے وہ بحال کرنے میں سر سید احمد خان کا کیا کردار تھا. سر سید احمد خان wanted to remove misunderstanding between Muslims and British and to create reconciliation among them. He had written a pamphlet, Causes of Indian Revolt, in which he tried his best to tell the British that the real cause of war of 1857 was the unawareness of British with the native ideas and traditions. Natives, especially Muslims, were hurt by some steps of British government. The British had exploited religion of Muslims and their maltreatment with Muslims added fuel to the fire. So Sayyid Ahmad Khan said the Hindus were equally responsible for the revolt, but Hindus were not being accused. سیکنڈ کوشچن میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ سر سید احمد خان نے برٹش گورنمنٹ کی مسلمانوں کے خلاف جو ان کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی اور یہ ان کو یہ یقین دلایا اپنے پمفلٹ کے ذریعے یہ بتایا کہ 1857 کی وار میں ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ برابر کے شریک تھے. جبکہ ہندوؤں نے جب مسلمانوں نے جو ہے وہ اتنا پارٹ بھی نہیں لیا تھا اس جنگ میں، لیکن اس کے باوجود ہندو یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کسی بھی طرح سے کسی بھی فیلڈ میں آگے آئیں. اس لیے ان کا امیج برٹش گورنمنٹ کی نظروں میں اتنا گرا دیا گیا تھا کہ برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت کو محسوس کرتی تھی. اسی لیے وہ کسی بھی فیلڈ میں مسلمانوں کو آگے آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے ہر فیلڈ میں مسلمانوں کا سر جو ہے وہ کچل دیا جائے اور ان کو مکمل طور پر برباد کر دیا جائے. However, all the Muslims did not participate in the revolt. Even some Muslims protected the Britishers. In this way, he realized the British government that its harsh treatment with Muslims was against the principle of equality
and justice. The efforts of reconciliation of Sir Syed Ahmed Khan proved effective and he succeeded in bringing the two nations closer to each other. When he started the efforts, the condition of Muslims were very bad and they were helpless. They were backward in the fields of education, social, economic, and politics. After Sir Syed Khan efforts, their condition began to improve and they started to regain their due place in society. जी तो नेक्स्ट पे यही बात की गई है कि मुसलमानों ने जो है वो 1857 की वार में जो है वो पार्ट नहीं लिया था। इवन उन्होंने बहुत से ब्रिटिशर्स जो थे जिनकी लाइफ को सेव किया। तो सर सैयद अहमद ख़ान थोड़ा बहुत अपने पम्फर्ट के ज़रिए इस चीज़ से ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह आगाही देने में कामयाब हो गए कि मुसलमान जो है जितना बुरा इमेज उनका क्रिएट किया गया है इतना बुरा नहीं है। इसलिए मुसलमान उस वक्त जो थे, सर सैयद अहमद ख़ान ने उनकी मदद तब शुरू की जब वो बिल्कुल हेल्पलेस थे और वो हर फील्ड में, वो एजुकेशनल हो, वो रिलीजियस हो, वो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, वो हर फील्ड में जो थे वो हेल्पलेस थे। और सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को आगे लाने के लिए और उनकी हर हालत को बेहतर करने के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये एहसास दिलाया कि वो इक्वालिटी को साथ लेके चले और मुसलमानों को भी उनके पूरे हकूक़ दिए जाएं। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। Sir Syed Ahmad Khan established Mohammedan Educational Conference in 1886 to develop devotion for education. Sir Syed Ahmad Khan was its finance secretary. Its annual meetings were held were being held in different cities wherever its need was felt or was demanded by Muslim leaders to consider the educational proposal. Mohammedan Educational Conference provided political platform for the Muslims of India. Muslims of India had no political party, therefore, whenever the meeting of Mohammedan Educational Conference were held, the delegates used to discuss all problems including political and to seek their solution. In the connection, Nawab Mohsinul Malik, Nazir Ahmad, Shibli Nomani and Maulana Altaf Hussain Hali were the leading figures. They protected the Muslim rights, Sir Syed establishing this feeling that Muslims should not oppose British. As a result, the British started patronizing Muslims. अब इस क्वेश्चन में इन शॉर्ट ये बात की गई है कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ जो है वो क्यों किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि उसमें मुसलमानों की ज़्यादातर तलीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तजावीज़ पेश की जाती थी और मुसलमानों की अपनी कोई सियासी पार्टी नहीं थी उस वक्त। तो सर सैयद अहमद ख़ान और बाकी जो लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि मुसलमानों को जो भी मसाइल, सियासी मसाइल दरपेश हैं उन पर भी गौर किया जाए और उसके लिए भी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए था जिस पे मुसलमानों के मसाइल को दूर किया जाता। और इन शॉर्ट मुसलमानों को ये नसीहत भी की गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है अपने दिलों में जो उनकी हेट्रेड थी उसको ख़त्म करें और अपने ताल्लुकात को जो है वो उनके साथ बहाल करें। और ऐसा ही किया गया जिसके नतीजे में ब्रिटिश गवर्नमेंट का सलूक भी मुसलमानों के साथ अच्छा हो गया। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द एजुकेशनल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। Sir Syed Ahmad Khan thought that Muslims could regain their status through modern education. Thus, he devoted all his life to impart Western education to Muslims. Therefore, he established a school in Muradabad in 1859 in which the education of English and Persian was imparted to the students. Another school was also established in Ghazipur in 1862. In 1863, Sir Syed Ahmad Khan established Scientific Society in which English books were translated into Urdu. Hindus supported the efforts of Sir Syed Ahmad Khan. Among the Raja Jikishan was a prominent name. A weekly journal under the title of Aligarh Institute Gazette was published in 1886 with main effort of Sir Syed Ahmad Khan and continued till his death. Sir Syed Ahmad Khan founded Mohammedan Anglo-Oriental High School on May 24, 1875 and Maulvi Samiullah was appointed its administrator. After 2 years, the school was upgraded to college level.
اب سر سید احمد خان نے سب سے زیادہ ایفرٹس مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایجوکیشن فیلڈ میں بہت زیادہ پیچھے ہیں. اسی لیے انہوں نے اس کے لیے مختلف جو ہیں وہ مدرسے قائم کیے، اسکول قائم کیا، اور ان کی یہ ایفرٹ تھی کہ جتنا پاسبل ہو سکے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ ایجوکیشن کے ذریعے دیا جا سکے. اس حوالے سے انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کے نام سے جو ہے ایک ویکلی جرنل کا بھی آغاز کیا، جس میں 2 کالم دیے جاتے تھے. ایک کالم انگلش میں ہوتا تھا اور ایک کالم جو ہے وہ اردو میں ہوتا تھا، تاکہ مسلمان اگر انگلش نہیں جانتے، وہ مسلمان جو انگلش نہیں جانتے وہ اردو کالم کو پڑھ کے جو ہے اپنے جدید علوم سے جو ہے وہ فیض یاب ہو سکیں اور وہ ان کو بھی سمجھ سکیں. سیکنڈ چیپٹر ہے، کوشچن نمبر 6 ہے، ڈسکس دا رول آف سر سید احمد خان ایز اے سوشل ریفارمر. ایجوکیشن فیلڈ میں ہم نے سر سید احمد خان کی جو ہے وہ امپرومنٹس کو پڑھا ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ ایز اے سوشل ریفارمر جو ہے انہوں نے کیسے کام کیا. سر سید ایز اے سوشل ریفارمر ٹک مینی یوزفل اسٹیپس. He succeeded to reconcile British government with Indian Muslims by removing many hurdles and misunderstandings. Sir Syed Ahmad Khan emphasized on adopting the Western culture and advised Muslims to use spoon for eating. He created the feelings of national sympathy and national welfare among the Muslims of India. Sir Syed, in his book Loyal of Muhammadan India, enumerated various services of Muslims for the British government and asked the government to change its attitude towards Muslims. Christian missionaries opened a front against Muslims. He urged on both nations to choose compromising attitude. He claimed Islam and Christianity as 2 issues of one message. In his book Tabayyunul Kalam, he compared Holy Quran and Holy Bible and proved that both are divine books and have many things in common. Sir Syed Ahmad Khan also put efforts for religious education. He established an orphan house and a school for Muslims in Muradabad. اب کوشچن نمبر 6 میں ان شارٹ یہ ڈسکس کیا گیا جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ سر سید احمد خان کی سب سے بڑی ایفرٹ جو تھی وہ یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کسی طرح سے برٹش اور مسلمس کے جو آپس کے ان کے ریلیشن شپ ہے اس کو کیسے اسٹرانگ کیا جائے، ان کی مس انڈرسٹینڈنگ کو کیسے دور کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو ویسٹرن کلچر اپنانے پر زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاتھ سے کھانا کھانے کی بجائے اسپون کو یوز کیا جائے. اس کے علاوہ اس وقت میں جو ہے وہ کرسچینٹی جو تھی، کرسچنس جو تھے وہ مسلمانوں کے بہت خلاف ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس کے لیے بھی اپنی ایک بک لکھی تبین الکلام، جس میں انہوں نے کمپیئر کیا تھا قرآن پاک کو اور بائبل کو کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی ہی کتابیں ہیں جو یک کے بعد دیگرے نازل کی گئی ہیں، اور اس میں بہت سے اس طرح کے احکامات ہیں جو مشترک ہیں، جو مسلمانوں کو کرسچن جو ہیں ان سے کمپیئر کرتے ہیں. تو اس لیے کرسچنس کو یہ چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے ہیٹریڈ کو جو ہے وہ ختم کر دیں.